السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس موضوع پر چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ بغور اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سنیں گے اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح معلومات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی تخلیق انسانی کی۔ اس دوران میں قربانی کے ذریعے ہمیشہ نیک مقاصد کی تکمیل ہوتی رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اچھے اثرات اور بہتر نتائج پیدا ہونے کے بجائے اس کی وجہ سے ملک و ملت اور معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہوں۔ قربانی کے ذریعے قوم و ملت کی تعمیر ہوتی ہے، انہیں عروج زندگی ملتا ہے، لوگوں کو روحانی فیض پہنچتا ہے، سماجی حالت درست ہوتی ہے، مذہب سے افراد کا تعلق استوار ہوتا ہے، پھر اس ماحول میں جو بھی ترقی ہوتی ہے اس پر مذہب کی گہری چھاپ پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام میں جس قربانی کا تصور پایا جاتا ہے اس کے مقاصد نہایت اہم اور نیک ہوتے ہیں۔ اگر ایک طرف اس سے سنت نبوی اور سنت ابراہیمی کی یاد تازہ ہوتی ہے تو دوسری طرف لوگوں کے اندر اخلاص و للہیت اور تقوی و طہارت کی اچھی خصلتیں اور عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے مظلوم کی داد رسی اور غریبوں کی حاجت روائی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر ایثار و ہمدردی پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی راہ میں عزیز سے عزیز ترین چیز قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ ہوتا ہے، غمگساری و غمخواری کی سچی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ قربانی کا گوشت کھانے اور کھلانے سے عام دعوتوں کے مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں، جس سے معاشرتی زندگی میں خوشگواری آتی ہے، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور تلطف برتنے کا درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، ان کی پرورش و پرداخت کا عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے بہت سارے مقاصد ہیں جن کی تکمیل اس قربانی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اس قربانی کے بارے میں جس کا تصور اسلام میں پایا جاتا ہے ہم چند چیزیں اس کے بارے میں سنتے اور سناتے ہیں۔ حضرات، عشرہ ذی الحجہ میں بہترین اور نیک اعمال اور مستحب اعمال کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، آپ وہاں جا کر اس عشرہ کے فضائل اور ان کے اعمال کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو قربانی کے مسائل کے بارے میں چند مسئلے بیان کریں گے۔ حضرات، قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقرب کا ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اور ہر سال عمل کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاضاحی میں ایک باب باندھا ہے، باب سنت الاضحیہ۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سنت ہے قربانی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
حضرت سنن ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ سنت ہے، قربانی کرنا واجب ہے یا کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ پھر اس سائل نے دوبارہ سوال کیا کہ قربانی کرنا واجب ہے یا کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اتعقل ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، تمہیں سمجھ نہیں آتی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنا مسنون ہے، سنت ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں اس پر عمل کرتے رہے اور قربانی دیتے رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مدینہ میں قیام کیا، جب تک آپ قربانی کرتے رہے، تو ان احادیث سے معلوم ہو گیا کہ قربانی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قربانی کا حکم دیا ہے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے، قربانی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کرنی چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ استطاعت والے کو، طاقت و قوت والے کو، مال والے کو کیا کرنی چاہیے؟ قربانی کرنی چاہیے۔ تو آئیے، اگر آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو قربانی کا ارادہ رکھنے والوں کو کن چیزوں پر عمل کرنی چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی چیز جو آپ کو دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد، چاند طلوع ہو جانے کے بعد، چاہے آپ دیکھیں یا کسی مصدقہ خبر کی وجہ سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں چاند نکل چکا ہے، تو چاند نکلنے کے بعد آپ کو نہ ناخن تراشنا ہے اور نہ ہی بدن کے کسی حصے سے بال کو کاٹنا ہے۔ بال اور ناخن سے آپ کو رک جانا ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے بیان فرمایا من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، کہ نہ حجامت بنوائے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے۔ دوسرا مسئلہ ہے، آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو قربانی کے جانور کا انتخاب کرنا ہوگا۔ تو کون سے جانور آپ منتخب کریں گے، کس جانور کی قربانی دینا چاہیں گے؟ اس کے لیے کتاب و سنت میں جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ 4 قسم کے جانور ہیں جس کے 8 جوڑے اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا احلت لکم بہیمت الانعام، کہ تمہارے لیے بہیمت الانعام چوپائے جو ہیں، جو جانور ہیں، انہیں حلال کیا گیا ہے۔ اور ان بہیمت الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمِنَ الضَّانِ الْإِثْنَيْنِ وَمِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، اور فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، کہ بھیڑ میں سے 2 جوڑے اور بکری میں سے 2 جوڑے اور اونٹ میں سے 2 جوڑے اور گائے میں سے 2 جوڑے۔ تو معلوم ہوا قربانی کے لیے جو جانور ہیں وہ یہ 8 طرح کے جانور ہیں، بکری، بکرا، بھیڑ اور اس کا مادہ، اسی طریقے سے اونٹ، اونٹنی یعنی نر و مادہ، اور پھر گائے، بیل، نر و مادہ۔ تو یہ 8 طرح کے جانور ہیں جسے ہم قربانی کے لیے انتخاب کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور درست نہیں ہے۔
تو معلوم ہوا کہ جانور کا انتخاب کرنے کے لیے ہمیں بہیمۃ الانعام جو جانور ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ آئیے جب ہم اس جانور کا انتخاب کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر اس جانور میں کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں جسے ہمیں خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، العوراء بین عورها، والمریضة بین مرضها، والعرجاء بین ضلعها، والکثیر التي لا تنقی، رواہ ابو داؤد۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانیوں میں 4 قسم کے جانور درست نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں۔ وہ 4 قسم کے جانور کیا ہیں؟ پہلی قسم وہ جانور جو لنگڑا ہے، جس کا لنگڑا پن واضح ہے۔ دوسری وہ جانور جو مریض ہے، بیمار ہے، جس کی بیماری واضح ہے۔ نمبر 3 وہ جانور جو کمزور ہے، لاغر ہے، اور اس جانور کے اندر گوشت نہیں ہے، صرف ہڈی ہے، تو وہ جانور درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو کانا ہے، بھینگا ہے، تو یہ 4 صفتیں ہیں، یہ جو عیب مانا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور میں یہ 4 عیوب نہیں ہونے چاہیے، یہ 4 عیوب سے پاک ہونا چاہیے قربانی کا جانور۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ وہ جانور کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، چاہے کان اوپر سے ہو، نیچے سے ہو، یا سوراخ کیا ہوا ہو، کسی بھی طریقے سے وہ جانور کا کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نہ ہی سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ تو سینگ، کان اور یہ 4 صفتیں، ان تمام صفتوں کو دیکھ کر کے جانور خریدنا چاہیے۔ تو یہ 4 طرح کے جانور جائز نہیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، جس جانور کو ہم انتخاب کرتے ہیں قربانی کے لیے، اس کی عمر بھی دیکھنی ہے کہ جانور دتا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ جانور کا دتا ہوا ہونا بھی ضروری ہے، لازمی ہے۔ بغیر دتا ہوا جانور قربانی میں درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو ہمیں جاننا ضروری ہے، نہایت اہم مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی کون سے جانور کا کریں گے وہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا، جانور میں کون سی صفت نہیں ہونی چاہیے وہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا۔ اب آئیے قربانی کا وقت معلوم کرتے ہیں کہ قربانی کب کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا وقت بتلایا ہے عید کی نماز سے پہلے۔ قربانی کے دن، عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنے والا قربانی نہیں کرتا ہے، بلکہ عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت ہے۔ جو شخص عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیتا ہے اس کی قربانی قبول نہیں، اور عید کی نماز کے بعد ہی جانور ذبح کیا جائے گا، یہ قربانی ہوگا۔ تو عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ ایک بکرا یا بکری، ایک بھیڑ یا